علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وأہل بیتہ وأحفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ کا یہ فضل عظیم ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان شریف میں ہم نے اللہ کی بندگی بجا لانے کی سعی کی ہے، اور یہاں تک کہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا آخری دن جمعۃ الوداع لوگوں میں جو موسوم ہے، یعنی آخری جمعہ، مہینے کا آخری دن، یہاں تک اللہ نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت سے امید و آس جڑی ہوئی ہے کہ وہ پروردگار عالم اپنی عنایتوں اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے مقبولین رمضان کے بندوں میں، مغفورین رمضان کے بندوں میں شامل فرمایا ہوگا۔ عزیزو اور بزرگو، رمضان ہر بندے کو موقع عطا کیا خدا کے تقرب کا، اس کی رحمت سے سرشاری کا، اس کی عنایتوں کو سمٹ کر اس کو راضی کرنے کا، اپنے آپ کے کیے ہوئے خسارے کو ختم کر کے نفع منفیت والا معاملہ کرنے کا، اور خدا ترستی پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کی راہیں ہموار کرنے کا، ہماگیر اللہ کی عنایتوں کو سمٹ کر خدا ترس بننے اور خدا کو راضی کرنے کا راستہ
رمضان کے صلے سے، رمضان کے ذریعے سے، رمضان کی رفاقت سے، رمضان کی انسیت سے اللہ نے عطا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے سورہ طٰہٰ کی 3 آیتیں تلاوت کی ہے، 124، 125 اور 126، جس میں وہ بندے جو اللہ کی عنایتوں کے بعد، اللہ کی عطا کے بعد، اللہ کی نظر کرم فرمانے کے بعد پھر بھی غفلت میں رہتے ہیں تو ان کا حشر کیا ہوگا۔ چونکہ رمضان ہماگیر طریقے سے اللہ کی ایسی منتخب کردہ نعمتوں کے ساتھ ہم پر سائے فگن ہوا اور فیض دیتا رہا، اور یہاں تک کہ رخصتی کے دہانے پر آ گیا۔ رمضان جب سے ہم پر سائے فگن ہوا تب سے لے کر آج کے رخصتی کے دن تک، رخصتی کے دن تک مطلب یہ دن سمٹ رہے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، دن ملتے ہیں نا، دن اب یہ جائے گا تو پھر اگر وفا ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، عمر درازی قائم رہے گی تو پھر رمضان نصیب ہوگا، نہیں تو محرومی مسلمہ ہے۔ درمیان میں اگر ہم جام موت نوش کر لیتے ہیں تو پھر رمضان کا تصور دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ تو غفلتوں میں جو انہوں نے وقت گزار دیا وہ محروم رہے، اور ان کی محرومیت کا مداوع نہیں ہے، اور جنہوں نے تھوڑی بھی بیداری حاصل کر لی وہ کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے، منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص میری قرآن سے، میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بندہ عرض کرے گا، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بصیرہ بینا تھا، مجھے آنکھیں تھی، نظر آتا تھا، اب نظر نہیں آ رہا، اندھا کیوں اٹھایا۔ قال كذلك اعتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئیں، تو نے انہیں بھلا دیا، تنسا، تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج تجھے بھی اس طرح تنسا، بھلا دیا گیا۔ عزیز اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ رمضان کے غافل بندوں کو بیدار ہونے اور لمحے اخیر میں بھی رجوع ہونے کا موقع دے رہی ہے، اور تنبیہ بھی ہے، آگاہی بھی ہے، خبرداری بھی ہے، اور وضاحت سے قانون خدا کو بیان کیا رہا۔ غور فرمائے، اور جو شخص میری یاد سے ذکری اعراض کیا، منہ موڑا، اس کے لیے نحشر، اس کا معاملہ کیا ہے، قیامت کے دن تنگ زندگی تنگ کر دی جائے گی، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی پنشمنٹ نہیں، پہلے موقع دیا گیا، اس کے لیے سہولتیں دی گئی،
اس کو راحت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا پورا 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 موقع عطا کیا گیا، اور راحتوں کے ساتھ موقع میسر ہونے کے بعد، موقع ملنے کے بعد پھر بھی رجوع نہ ہوا، اس کا مواخذہ کیسا کیا جائے گا رب وضاحت سے فرما رہا ہے۔ اور پھر بتا دیا جا رہا ہے کہ معاملہ بھی ہوگا، مکالمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بندہ بولے گا مولا دنیا میں تو میرے کو بینائی دے رکھی تھی، میں دیکھنے والوں میں تھا، پھر مجھے اندھا کر دیا گیا۔ آیاتنا، ہماری نشانیاں آئی تھی، ہمارے تذکرے آئے تھے، ہمارا سارا قانون تیرے سامنے وضاحت سے بیان کر دیا گیا تھا، قرآن دستور حیات دیا گیا تھا، تو نے قرآن کو تاریک سے کر دیا، قرآن کو تو نے چھوڑ دیا، قرآن کے فرمودات سے تو نے دوری اختیار کی، اب مزہ چکھنے کا وقت ہے۔ اب وہ جو غفلت کی ہے تو نے جان بوجھ کے ہماری نشانیوں کو، ہمارے قانون کو، ہمارے دیے ہوئے اصولوں کو تو نے ترک کر دیا، تو یہ ترک کرنے کا اب تجھے مواخذہ ہے۔ اب کیا ہے مواخذہ؟ تو دنیا میں بھلا دیا کہ اللہ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ کے منیات کا لحاظ کرنے کا جو تجھے سلیقہ میرے محبوب نے عطا کیا تھا، تو نے وہاں اس نظم کو، اس اصول کو، اس اسوہ میرے حبیب کو بھلا کر اپنی زندگی کا تو نے اپنا طرز بنایا، تو وہاں بھول گیا تھا، اب یہاں ہم تجھ کو بھول گئے۔ سوچئے اب کہاں ہے رستہ، اب کیسا نکلیں گے؟ تو رمضان بندہ مومن کو ہر اعتبار سے رہبری، رہنمائی کا پورا پورا دستہ لیے ہوئے بندے کے بالکل لمحے لمحے میں سمٹتے ہوئے اس کو بیدار کرنے کا پورا معاملہ کر دیا۔ دیکھیے جو نماز کو نہیں آنا چاہتا تھا، ایسا ماحول رمضان کے آنے سے اللہ نے بنا دیا کہ نہ چاہنے والا کی چاہ اپنے اندر محسوس کرنے لگا، نہیں آنے والا خود کو خود اپنے اس کے قدم اٹھنے لگے اور مسجد کی طرف آنے لگا۔ جو عام دنوں میں صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، وہ کثرت انفاق کی طرف اپنا رجحان بنا لیا اور کثرت سے خرچ کرنے لگا، اور خرچ کر کے مسرور ہونے لگا۔ کوئی حزن، کوئی شکن کسی کے چہرے پہ نظر نہیں۔ وکالت رکھنے والے بھی فیاضی کی طرف آ گئے۔ رمضان کیا ہے؟ جو ہاتھ کو کھینچتے تھے، جو وکالت کی دگار پہ تھے، وہ اللہ کی راہ میں فیاضی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف اللہ نے ان کے قلوب کو مائل کر دیا تھا۔ یہ سب رمضان کی نعمتیں تھیں، رمضان کا فیضان تھا۔ جو کبھی تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑتا تھا، وہ تسبیح و تحلیل بآواز پڑھ رہا تھا۔ ہر ایک کی زبان ذکر خدا سے تر تھی، ہر دل صرف دھڑک نہیں رہا تھا، ذکر خدا سے مانوس ہو رہا تھا، مائل ہو رہا تھا۔ ایک انسان ہونے کے باوجود فرشتے پن کی کیفیتیں طاری ہو گئی تھی ہر فرد مومن پر۔ رمضان کی رفاقت نے ہر بندے مومن کو ذاکر بنا دیا تھا، اللہ کا ذکر لمحہ لمحہ اس کی فکر میں رس بس گیا تھا۔ یہ رمضان کا فیضان تھا۔ بتایا گیا کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کسی ایک خاص واقعے یا حکایت تک محدود نہیں ہے، بلکہ عام حکم کے طور پر یہ آیت کو نازل کیا گیا۔ یہ حکم عمومی ہے، ہر فرد کو سمٹا ہوا ہے۔ اس سے
ہر وہ شخص جو قرآن اور ذکر الہی سے اعراض کرے، اللہ کی ہدایت قبول نہ کرے، وہ اس امر میں عطا ہے۔ یہ جو اللہ کا فرمان ہے ہر شخص کے لیے، جس تک پیغام خدا پہنچا وہ اس کی سمیٹ میں، اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنے پر اس کے انجام کو واضح کر دیا گیا کہ جو اللہ کے احکام سن کر راغب نہ ہوگا تو اس کا انجام اعمیٰ، اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور بتایا گیا، جیسے روایات میں آتا ہے کہ کفار مکہ کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ قرآن سن کر اعراض کیا کرتے تھے، تو ان کے انجام کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن جب بیان کیا جائے، دستور قرآن جو اللہ کا فرمان ہے سنایا جائے اور سننے کی رغبت نہ ہو اور سن کے عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان قرآن سنایا جا رہا تھا، کوئی 3 قرآن سنے، کوئی 6 قرآن سنے، کوئی 1 قرآن تکمیل کیا، کوئی کئی قرآن تکمیل کیے، کئی سورتیں پڑھ کے کئی قرآن تکمیل کرنے کا ثواب حاصل کرتے گئے۔ اور ایسے قرآن کے تذکرے والے ماحول میں قرآن کا ذکر عام ہو رہا ہے، پھر بھی اعراض کرتے۔ اللہ اکبر! جرأت کتنی بڑی! ایسا جرأت مند بندے کا حشر کیا ہوگا جو ہر آن ہر گھڑی ارد گرد میں قرآن کا تذکرہ چل رہا ہے، قرآن کے احکامات سنائے جا رہے ہیں اور قرآن کی طرف عمل کی رغبت دلانے کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ اس سے سرشار ماحول میں آنے کے باوجود کوئی اعراض کر جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا اسے بھی آزاد کر دیا جائے گا؟ اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ تو پروردگار عالم فرما رہے ہیں نہیں، جب یہ پیغام پہنچ گیا، ہم نے ماحول بنا کے دے دیا اپنے حبیب کے ذریعے، رمضان جیسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو گیا، اور اس کے بعد بھی کوئی اعراض کرے تو اس کا اندھا اٹھنا مسلمہ ہے، اس کا اندھا اٹھنا بولیے مسلمہ ہے۔ اللہ اکبر! اب کہاں ہے مفر؟ کہاں بھاگیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ مہلت دی گئی، سہولت دی گئی، آسانیاں کر دی گئی، پھر بھی بیدار نہیں ہوا تو اب مواخذے کی گھڑیاں آ رہی ہیں۔ خوشیاں ہیں ان بندوں کے لیے جنہوں نے یہ ماحول میں اپنے آپ کو رس بسا دیا، اپنے آپ کو ماحول سے مقدر کر لیا، اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اپنے آپ کو خدا سپردگی میں لگا دیا۔ وہ کامیاب ہو گیا، وہ بمراد ہو گیا۔ اور جو اعراض کیا، جو اس سے منہ موڑا، اتنا ماحول بننے کے باوجود روزہ نہیں رہا، اتنا ماحول بننے کے باوجود ذکر نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سنا، قرآن کے احکامات کو ماننے سے بھی مانوس رہا، پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے اتنے مواقع دیے گئے، اتنی سہولتیں دی گئی، اتنا بھرپور ماحول بنا کے اس کو پورا چھوڑا گیا، پھر بھی اگر کوئی بے حس بنا رہا تو ایسے بے حس کا فیصلہ اللہ فرما دیا کہ اعمیٰ، اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ یہاں پہ نسیان کی نظر کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، تو وہاں سنسا، اللہ وہاں اس کو بلا دے گا۔ اللہ اکبر! جب اللہ بلا دے گا، بچانے والا کون ہوگا؟ بچانے والا مالک وہی تو خالق ہے جس نے یہ ماحول کو پیدا فرمایا۔ جب اس سے ہی منہ موڑیں گے، اس کے ماحول میں رہ کر، پانی میں رہ کے مگر سے دعویٰ لیں گے تو نجات کہاں سے ملے گی؟ بات سمجھنے کی۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، پھر بتایا گیا پیارے آقا سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ عذاب الخبر،
یعنی معیشتاً ضنکا سے مراد قبر کا عذاب ہے. معیشت تک اس کا حشر کیا ہوگا یہ سمجھنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ مولد حشر میں ہوگا، آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، وہاں تک کہیں جا رہی. خبر سے ہی معیشتاً ضنکا، دنیا میں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، دنیا تو تنگ ہوگی چھوگی، دنیا میں تو آزمائش سے شروع ہو تو جائے گی، مگر اصل مراد قبر ہے، قبر کا عذاب ہے. قبر سے عذاب شروع ہو جائے گا. یعنی معیشتاً ضنکا سے مراد صرف دنیا کی تنگی نہیں ہے، بلکہ قبر کی سختی اور قبر کا عذاب بھی ہے. اللہ اکبر. محشر کا وقت بہت طویل ہے. محشر کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، مگر اس سے پہلے ہی عذاب قبر شروع ہو جائے گا. خبر میں اندھے ہوتے. حدیث میں آیا جو قرآن یاد کرا اور بھول گیا، اللہ اکبر، وہ شخص خبر میں اندھا اٹھے گا. تو جب قرآن یاد کرے تو اس کو محفوظ رکھنا بندے کی ذمہ داری ہے، اور جو محفوظ رکھتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو انبیاءوں کی صفوں میں اس کا معاملہ ہوگا حشر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نور کا منبر عطا کرے گا. اس کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. خاندان کے ایسے 7 افراد جس پہ جہنم واجب ہو گئی ان کو نجات عطا کیا جائے. کوئی محفوظ کرتا ہے قرآن تو اس کا معاملہ ایسا اتنا، اور اگر بھول جاتا ہے تو خبر سے ہی معاملہ ہوگا، اندھا اٹھایا جائے گا. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نشانیوں سے، یہ جو کیا ہے قرآن کیا ہے، ذکر. تراویح کیا ہے، ذکر. تسبیح کیا ہے، ذکر. پنجگانہ نماز میں کیا ہے، ذکر. اذان کا جواب کیا ہے، ذکر. اللہ کا ذکر تھا یہ، اور اللہ کے ذکر سے مانوسیت پیدا کر لینا نجات کا ذریعہ ہے، بامراد راہ پر چلنے کا، گامزن کرنے کا ذریعہ ہے. پھر بتایا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غفلت کرتے ہیں ذکر خداوندی سے ان کا معاملہ کیا ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور موت، مردہ اور زندہ. جیسے دونوں زندہ اور مردہ، جیسے آپ کی حقیقت آنکھوں کی بینائی کے سامنے زندہ شخص بھی ہے اور مردہ شخص بھی ہے. تو جو رب کے ذکر سے مانوس ہوا، ذکر کیا، وہ زندوں میں شمار ہوگا، زندہ ہونے کی علامت ہے. اور جو ذکر سے مانوس نہیں ہوا، ذکر سے اعراض کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو گویا وہ مردہ ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے ذاکر کی بھی مثال بیان کر دی اور ذکر سے اعراض کرنے والے کی مثال بتا دی. جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ، جو ذکر کرتا وہ زندہ. ایسی اس کی واضح مثال بتائی. ذکر سے کوئی کام نہیں رکتا. اللہ کے نیک صالحین بندوں نے بتا دیا، آپ کسی کام میں بھی مشغول ہو جائیے، چاہے کسب کا کام ہو، چاہے وہ تحریر کا کام ہو، چاہے وہ پورے اعضائے جوارح مصروف کرنے کا کام ہو، مگر ذکر سے روکنے کا کام نہیں ہوتا. ہر کام کرتے ہوئے آپ ذکر کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ذکر سے رکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اب کام کر رہی، اذان ہو رہی، تو کام سے رک کے اذان کا جواب دینا ہے. آقا علیہ السلام کا اسوہ ہے، آقا علیہ السلام نے تعلیم عطا فرمائی ہے. یہ نظام رہا ہے زندگی کا حبیب پاک علیہ السلام. تو اسی کا نام تو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم رسول اللہ کو دیکھ کر جینے والے ہیں اور اسی کو امتی کہتے ہیں. اور ایسے ہی امتیوں کے لیے حبلی امتی کی دعا رسول اللہ نے فرمائی ہے. اگر وفا نہیں ہے
تو جفا رب کرنے والا ہے، جفا رب کرنے والا ہے۔ تو موقع دیا گیا، سہولت دی گئی، رخصتی دی گئی، ہر اعتبار سے بندے کے حق میں اللہ نے خیر کے فیصلے فرما دیا، پھر بھی اعراض کر جائے، پھر بھی غفلت میں وقت گزار دے، تو اس کا مواخذہ اللہ کے پاس سخت سے سخت ہوگا۔ پھر بتایا گیا، آقا فرماتے ہیں وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف، دو ہی معاملے ہوں گے۔ قرآن تمہارے حق میں دلیل بن جائے گا، تم کو نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے گا، یا پھر تمہاری خلاف گواہی دے گا۔ اب تمہاری رب کا تعلق قرآن سے جیسا ہوگا، جس طریقے سے تم قرآن سے جڑو گے، جس طرز سے قرآن سے وابستہ ہوگے، تمہارا فیصلہ ویسا ہو جائے۔ قرآن بندے مومن کی شفاعت کرنے والا ہے۔ القرآن والصیام یشفعانی، قرآن اور رمضان سائم کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، شفاعت کریں گے لوگ، یہ دونوں بچانے والے ہوں گے محشر میں۔ اگر یہ دونوں ناراض ہو جائے تو معاملہ کیا ہوگا؟ آقا واضح فرما دیے کہ قرآن والقرآن حجۃ لک او علیک، یا تو دلیل ہے تمہارے لیے یا پھر تمہارے لیے عتاب کا، تمہاری مخالفت کا معاملہ ہوگا۔ تو جو قرآن سے منہ موڑتا ہے وہی اس آیت کا مصداق بنتا ہے، جس کے بارے میں ہم شرح کرتے آ رہے ہیں کہ اعراض ذکری، قرآن کے ذکر سے اعراض کرا۔ تراویح ٹھہری ہوئی ہے، تراویح کو چھوڑ کے غفلت میں رہ گیا، قرآن کی سماعت قرآن چل رہی ہے، خالی ہے، بیکار ہے، مگر سماعت کی طرف توجہ نہیں کیا، تب کیا ہوگا؟ اتنی آسانیاں بنائی گئی، اتنی آسانیوں کے باوجود اس ماحول سے مقدر نہیں ہوا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ پھر بتایا گیا کہ دیکھو قیامت میں اٹھنا، اندھا اٹھایا جانا، یہ حقیقی اندھا پن ہو سکتا ہے یا پھر ہدایت سے محرومی کی علامت ہے، اللہ ہدایت سے محروم کر دے گا۔ پھر بتایا گیا دنیا میں جس نے حق کو نہ دیکھا آخرت میں محروم رہے گا۔ حق اتنا واضح تمہارے سامنے آ گیا، اتنا وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا گیا، پھر بھی حق سے مانوس نے ہوا، حق سے نہیں جوڑا، تو اس کا معاملہ مواخذے کی طرف آ جائے گا، اور ایسے محروم بندے کا معاملہ سخت سے سخت ہوگا۔ اللہ کا جواب، آج تمہیں بلا لیا گیا، تنسا، تو دنیا میں بھول گیا تھا، محشر میں ہم تیرے کو بھلا دیا۔ جب اللہ بھلا دیا اب کہاں جاتے، کس سے مدد مانگتے؟ یہ واضح عذاب ہے تجھے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عدل کا فیصلہ ہے، کیونکہ بندے نے پہلے اللہ کی آیات کو چھوڑا تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو قرآن سے اعراض تنگی، بے سکونی، خبر کا عذاب۔ پھر بتایا گیا ذکر الہی سے اگر کوئی اپنے آپ کو مانوس نہیں کرتا تو اس کا نقصان کیا ہے، اور مانوس کر لیا، سکون، نور، کامیابی، سکون، نور، کامیابی، اور آخرت میں اندھا اٹھایا جانا، ہدایت سے محرومی کی بدلہ۔ اللہ کا فیصلہ مکمل انصاف پر مبنی ہے، بندہ جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ تو یہ لمحے جو ہم سے سمٹ رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، ان لمحوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے حزن والے لمحے ہیں جنہوں نے اس لمحوں کی چاشنی کی حقیقت سے آشنائی اپنے اندر پیدا کر لی، اور جن کو لذت مل گئی عبادت کی، جن کو لذت مل گئی ذکر کی، جن کو لذت مل گئی اللہ کی طرف مانوسیت کی، جن کو لذت نصیب ہو گئی اللہ کے ذکر کی، ان پر یہ وقت بڑا رنجیدہ ہے۔ تو ایسے ماہ سیام کو جو سلامتی والا، رحمتوں والا ہے،
برکتوں والا ہے، جو مغفرت کا ضامن ہے، اتقائے من النار کی راہ و ڈگر پر لے جانے والا ہے، ایسے ماں کی رخصتی بڑی حزن والی ہے۔ اس کی وداعی، اس کی رخصتی ہر بندے کو قلب کی کیفیت میں لانے والی ہے۔ اب جیسے رمضان سمٹ جائے گا، کل سے افطار کی کیفیتوں کا رنگ بدل جائے گا، جبکہ آقا فرماتے ہیں من صام ستۃ الشوال متوالیا او غیر متوالیا کأنما صام الدہر۔ فضیلت دیکھیے، اور رمضان کی رخصتی کے بعد محرومی کی کیفیت کو دیکھیے۔ یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد جس نے کنٹینیو 6 دن روزے رکھا، یا ڈسکنٹینیو لگاتار یا غیر مسلسل کسی نے 6 روزے رکھے، کأنما صام الدہر، گویا اس نے سال بھر روزے رکھنے کا اس کو اللہ ثواب عطا کرے، تو یہ ثواب نصیب ہوگا۔ مگر عزیزوں، رمضان کے افطار کی کیفیت، رمضان کے افطار کے بعد تراویح کی لذتیں، یہ 6 روزوں میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہیں سے بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بالکل فوری طور پر تم ایسے نہیں ہو جاؤ، بلکہ 6 روزے رکھو۔ اشرفی روزے بولتے ہیں اس کو۔ اشرفی کس کو بولتے ہیں معلوم نا؟ سونے کی ٹکیا کو اشرفی بولتے ہیں، مگر دکنی مزاج میں، زبان میں اشرفی روزے بول کے مشہور ہے 6 روزے، تو یہ تاکہ وہ اثر دھیرے دھیرے قائم جو رہا ہے، رس بس گیا ہے، وہ اور مضبوط ہو جائے، مستحق ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ تو عزیزو اور بزرگوں، اب ہم سے رمضان رخصت ہونے پہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دستبد دعا ہو جائیے کہ اے پاک پروردگار، ہمیں محشر کی محرومی سے محفوظ فرما دے۔ اے مولا، ہمیں اتقائے من النار میں شامل فرما، ہمیں اپنے مغفورین بندوں میں شامل فرما۔ ہر رمضان کی رات 70,000 بندوں کو تو آزادی عطا فرماتا ہے، مغفرت عطا فرماتا ہے۔ مولا، آج کی رات ان ہر دن کے شمار کے اعتبار سے تو مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کی، تو مولا اس بندوں کی فہرست میں ہمیں شامل فرما دے۔ مولا ہمیں بھی ان میں شمار فرما دے۔ مولا وقار کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، غفلت کی محرومیت سے محفوظ فرما۔ مولا خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔